بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی، آپ کے اپنے پروگرام بزم فاروقی میں۔ ناظرین، آج میں آپ کو دریائے چناب کے کنارے تباہ شدہ بستی چک پنیار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ چک پنیار کا پرائمری اسکول، جو کہ چک پنیار کے مشرق اور جنوب کی طرف واقع تھا، دریا برد ہو چکا ہے، اور چک پنیار کا قبرستان بھی آدھا دریا برد ہو چکا ہے اور آدھا ابھی موجود ہے۔ اب یہ چک پنیار ہے ناظرین، اب آپ کو چک پنیار کا جو قبرستان ہے اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو دکھا سکیں کہ چک پنیار کا جو قبرستان تھا اس کی پہلی حالت کیا تھی اور اب اس کی حالت کیا ہے۔ چک پنیار کی قبرستان کی ایک قبر صرف ناظرین آپ کو یہ نظر ہی آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں چک پنیار کے باسیوں کی طرف۔ تو اس سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ویورز، چک پنیار کے باسیوں کی طرف تو گاؤں چک پنیار میں تقریباً 70 سے 80 گھر آباد تھے، جن میں زیادہ کی تعداد جٹ برادری سے تھا۔ گاؤں میں باقی قومیں مثلاً ترکھان، بٹی، انصاری اور درزی وغیرہ بھی شامل تھے۔ گاؤں میں کھجور، جامن اور بورڈ کے درخت اس وقت کا ثبوت ہیں کہ یہ کئی سال پرانا گاؤں تھا، اور اس چک پنیار میں تقریباً 3 گھر آباد ہیں جو کہ اپنی زمینوں کی کاشت کے سلسلے میں وہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ دریائے چناب نے سن 1992 کے سیلاب سے چک پنیار کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا کہ چک پنیار کے باسی چک پنیار سے باہر نقل و مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چک پنیار کے زیادہ تر لوگ نیا پنیار، جو کہ چوپالہ سے جلال پور جٹاں روڈ پر واقع ہے، محکمہ اوقاف کی جگہ پر آباد ہے، میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ لوگ لاہور اور کچھ جلال پور جٹاں شہر میں بھی آباد ہیں۔ چک پنیار کا پرائمری اسکول تباہ شدہ ہونے کے بعد بچے گاؤں چک پنیار کے دائرے میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ناظرین، آپ کو دکھاتے چلیں کہ جو پرانا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو پنیار گاؤں ہے پرانا، اس کا یہ چک پنیار جو ہے اس کا یہ دائرہ تھا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے چک پنیار کے دورے پر گاؤں والوں کی ڈیمانڈ پر سکول چک پنیار کے مغرب جانب ایک نئی بلڈنگ تعمیر کی گئی، جو اب بھی تباہ شدہ حالت میں موجود ہے۔ چک پنیار کے پرائمری اسکول کی اندرونی حالت آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ناظرین۔ جہاں پہ میں نے گزرا، یہ اس کی جو بیرونی دیوار تھی جو ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے محبت ہے، اس لیے جو ہے نا وہ میں یہ سٹرگل کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کس طرح کی حالت ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے یہاں پہ لے کے آئی۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ Are you
personal dream. Everything you know is in your mind. गांव का एक दारा भी होता था जिसमें लोगों के मसाइल हल किए जाते थे, जिसमें एक बोड़ का दरख्त आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में चक पनियार के गरीब लोगों को सन 1992 के बाद छोटे छोटे क्वार्टर भी दिए गए, जिनकी हालत अभी अब इस तरह की है। गांव की एक मस्जिद भी थी जो दरिया की तबाही के बाद शहीद करके दोबारा तामीर की गई। दोबारा तमीर की जाने वाली मस्जिद की जिसामत पहले वाली मस्जिद से बहुत छोटी है। पहले वाली मस्जिद के बारे में कुछ इस तरह बताया जा रहा है कि इस मस्जिद में मज़ाफ़ाती इलाके के लोग नमाज जुम्मा अदा करने आते थे। पुराने ज़माने में लोग खुई से पानी निकाल कर वज़ू के लिए इस्तेमाल करते थे और ये खुई आज भी मस्जिद में महफूज है। मस्जिद का मेन दरवाज़ा जो तामीर के वक्त लगाया गया था, इसको बंद करके नया दरवाज़ा तामीर किया गया। मस्जिद में वज़ू के लिए टूटियों का इस्तेमाल किया जाता था और अब मस्जिद की बैक जानब और एक दूसरा दरवाज़ा भी मौजूद है जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद को अब नए सिरे से नए डिज़ाइन की तामीर किया गया है, जिसमें एल्युमिनियम का दरवाज़ा और खिड़कियाँ भी लगाई गई हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद के कुछ पीस हैं जिसको छोटे मीनार भी कहा जाता है। ये उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। ये लोगों ने बाद में तामीर की, पहले जो तामीर थी उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी थी। अब नए सिरे से जो उन्होंने इस्तेमाल की है वो जनाब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। ये दरवाज़ा था, मेन दरवाज़ा, मस्जिद का मेन दरवाज़ा था ये। चक पनियार में हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गांव में 2 खजूर के दरख्त हैं, एक मस्जिद के सामने और दूसरा मस्जिद के पीछे एक नर और एक मादा बताया जाता है। मसलन एक खजूर के दरख्त पर फल लगता है जबकि दूसरे दरख्त पर फल नहीं लगता, दोनों महफूज हैं। गांव में एक इमारत ऐसी बताई जाती है जिसको देखकर मैं हैरान हो गया। बताया ये गया कि ये एक सियासी, समाजी, तालीमी, अदबी और मुआशी शख्सियत डॉक्टर बशारत इस्माइल के घर की इमारत है, जो चुपाला गांव में मरकज़ी सेहत हस्पताल में कई साल डॉक्टर के ओहदे पर फाइज रहे। बाद में सिविल हस्पताल जलालपुर जट्टा में इंचार्ज के ओहदे से तरक्की हुई और इस ओहदे से रिटायरमेंट ली। उनके घर की तरफ बढ़ते हैं और नाज़रीन को उनके घर की हालत के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, आपको दिखाते चलें कि सर बशारत साहब, जो डॉक्टर बशारत इस्माइल साहब हैं, उनके मेन दरवाज़े की तरफ हम रवाना हैं। ये उनके मेन दरवाज़े की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन। ये मेन दरवाज़े की तरफ जा रहे हैं। ये मेन दरवाज़ा है जो अब ख़त्म हो चुका है। सन 1992 के बाद गांव में बिजली का भी बंदोबस्त किया गया। अब गांव में बिजली तो है मगर बिजली इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। गांव का एक मेन रास्ता था जो गांव के दरमियान में था, जिसमें गांव की दुकानें थीं। अब इसमें रास्ते का हाल कुछ इस तरह का है। नाज़रीन, आपको दिखाते चलें कि ये जो आपको बिजली के पोल नज़र आ रहे हैं,
بجلی کے جو پول آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو پنیار گاؤں تھا پرانا، اس کے درمیان میں جو مین گلا تھا، یہ وہاں جو ہے نا موجود تھا. ادھر جو ہے نا گاؤں کا مین جو راستہ تھا، بڑا راستہ جس کو بازار کہتے ہیں، وہ ادھر تھا. یہ اب اس کی دیکھ حالت کیا ہے، یہاں پہ چلنا جو ہے نا وہ دشوار ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پرانی عمارت تھی، یہ پرانی عمارت. اب یہ جو راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو مین راستہ تھا. اب اس کی حالت کیا ہے. یہ راستہ مین ہے، دروازے کے آگے سے گزر ہے، اور یہ بن ہے جس کے اوپر جا کے یہ ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کڑا کہتے ہیں. گاؤں کے ارد گرد جو مین سڑک ہوتی ہے اس کو کڑا کہا جاتا ہے. یہ وہاں پہ جا کے اس کو ٹچ ہو جاتا ہے. آدھا گاؤں اس طرف تھا اور آدھا گاؤں اس طرف تھا. اب گاؤں کی حفاظت کے لیے گاؤں چک پنیار کے گرد گول تقریباً 10 فٹ کی بلندی تک مٹی کا بند باندھ دیا گیا ہے تاکہ دریا کے سیلاب کا پانی چک پنیار کو نقصان نہ پہنچا سکے. چک پنیار کے تینوں اطراف سبز کھیت جس میں ہر قسم کی فصل کاشت کی جاتی ہے. زیادہ تر فصل چاول کی کاشت کی جاتی ہے. گاؤں چک پنیار کے درمیانی جانب پتھر اور مٹی کا بہت بڑا بند باندھ دیا گیا ہے جس کو ہم اپنی علاقائی زبان میں ٹھوکر کے نام سے پکارتے ہیں. چک پنیار کے تباہ شدہ گھر اپنی ایک دردناک داستان بیان کر رہے ہیں. تباہ شدہ گھر دیکھ کر دل میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کتنی محنت، پیار اور خواہشوں سے لوگوں نے اپنے گھروں کو تعمیر کروایا ہوگا، اور دریائے چناب کی تباہی کے بعد گھر والوں نے اپنے پیارے گھروں کو کس تکلیف سے جدا کیا ہوگا. اس تکلیف کا اندازہ ہم نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ محسوس، کیونکہ یہ وہی محسوس اور بیان کر سکتے ہیں جن پر گزری ہوگی. ناظرین، آخر میں آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنوں کا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے. مزہ تب آتا ہے جب آپ کسی دوسرے کے لیے جی رہے ہوں. اگر کوئی آپ کا اپنا ہے تو اس کو کھونا مت، کیونکہ اپنانے والے لوگ اس دنیا میں بہت کم ملتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.